بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ عزیر سے ایک مسئلہ تجھے واضح ہوا کہ موت پیغمبر کی بھی ادراک دنیاوی سلب کرنے والی ہے۔ دنیاوی ادراک نبی پر بھی موت آئے تو وہ مسلوب ہوتا ہے، سلب ہوتا ہے۔ جس میں سننا، دیکھنا وغیرہ یعنی ادراک کے دنیاوی۔ اب یہ واقعہ اس باب میں بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ ایک عامی شخص بھی اس واقعہ کو پڑھے تو نتیجہ یہی نکالے گا کہ پیغمبر پہ بھی موت آ جائے تو دنیاوی ادراک نہیں رہتا۔ اس پر مولانا سرفراز خان نے پہلے تو عدم علم غیب پر خود استدلال کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کا عرصہ دنیا کا ادراک نہیں رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بھی غیب نہیں جانتے۔ یہ ازالت الریب کا مقام قابل دید ہے۔ ایک تو مانا کہ یہ پیغمبر ہے، دوسرا عدم علم، عدم ادراک حالت موت میں بطور دلیل کے پیش کیا۔ اب جب یہ فن سے سماع الموتہ میں اور حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا اسی واقعہ سے عدم سماع انبیاء پر، تو مولانا سرفراز صاحب نے آگے کیل کال شروع کی۔ ایک جواب یہ دیا کہ اس واقعہ سے آج تک کسی نے استدلال نہیں کیا، لہذا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ آج تک کسی نے استدلال نہیں کیا عدم سماع میت پر، لہذا یہ استدلال درست نہیں۔ مولانا کا یہ جواب ان کی عاجزی کی دلیل ہے۔ اب انہی سے کوئی پوچھے کہ واقعہ عزیر سے مولانا سے پہلے عدم علم غیب پر کس مفسر نے استدلال کیا؟ اگر جدت فی الاستدلال قابل رد ہے تو مولانا کی پوری ازالت الریب
گلدستہ توحید، تبرید النواظر، آسن الکلام، ساری کتابیں دفن کر دینے کے قابل ہیں، کیونکہ ان میں جتنے استدلال ہیں وہ مولانا سرفراز نے کیے، اس سے پہلے مفسرین علماء نے اس سے استدلال نہیں کیا، اور مولانا کا یہ ضابطہ کہ پہلے کوئی استدلال نہ کرے وہ آیت سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ اس قانون کے مطابق سب دیوبندی مواد سب کا سب قابل دفن ہے۔ خود یہی واقعہ حضرت عزیر کا مولانا سرفراز سے پہلے کسی نے بھی عدم علم غیب پر استدلال نہیں کیا، تو اب جو انہوں نے ضابطہ مقرر کیا تو اس ضابطے کے مطابق سب کتابیں وہ قابل دفن ہیں۔ اور صرف کتابیں نہیں، اس وقت کے جتنے باطل فرقے ہیں جن کا پہلے وجود ہی نہیں تھا، تو جتنے حضرات ان کے خلاف استدلال کرتے ہیں، مثلا قادیانی ہے تو قادیانی نے ایک نئی بات چھیڑی، ذلی نبوت، بروزی نبوت، حقیقی نبوت۔ تو اب ذلی بروزی کا پہلے تصور ہی نہیں تھا، تو قادیانی کی ذلی بروزی کے خلاف جتنے استدلال ہیں مولانا سرفراز کے ضابطہ کے مطابق وہ سب کا عدم ہے، اور وہ استدلال صحیح نہیں۔ اسی طرح موجودہ جدت پسند، روشن خیال، ان کے خلاف بھی سب استدلالات قابل رد ہیں۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ پہلے استدلال کسی نے نہیں کیا؟ حضرت قاضی شمس الدین صاحب اس کی مثال دیتے کہ کسی کی ماں مر گئی اور اس کو اطلاع دی گئی بھئی تیری ماں مر گئی، اس نے کہا بھئی میں نہیں مانتا، کیوں؟ کہتے پہلے تو کبھی نہیں مری تھی تو آج کیسے مر گئی؟ اگر آج پہلے کبھی مری ہوتی تو میں مانتا، آج بھی مر گئی ہے، پہلے کبھی نہیں مری تو آج کیسے مری؟ تو یہ مولانا کا جواب اس قبیل سے ہے کہ پہلے استدلال کسی نے نہیں کیا، لہذا یہ استدلال صحیح نہیں۔ تو یہ جواب دینے مولانا کی عاجزی اور عجز کی دلیل ہے، علمی دنیا میں اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا، مفتی احمد یار خان نے ایک نیا لطیفہ چھوڑا، اس نے جواب یہ دیا کہ قیامت کے دن آدمی 60-70 سال کی زندگی گزار کے جائے گا، اور قیامت کے دن جب اللہ رب العزت پوچھیں گے تو وہ کہے گا لبسنا یومن او بعض یوم، وہ کہے گا دن یا دن سے کم ہم ٹھہرے۔ تو اب 60-70 سال کی زندگی جو گزار گیا اور قیامت کے دن وہ کہے گا ایک دن یا دن سے بھی کم ٹھہرا، مختلف آیات لایا جن میں دنیا کی زندگی کو قلیل مدت سے تعبیر کیا گیا۔ تو کہتے ہیں اب کوئی دیوبندی وہابڑا یہ کہے کہ 60-70 سال کی زندگی میں کچھ سنا دیکھا نہیں تھا، اس لیے وہ ایک دن یا دن سے کم کو تعبیر کر رہا ہے، یہ جیسے غلط ہے۔ اسی طرح حضرت عزیر کا لبستو یومن او بعض یوم کہنا عدم سماع کی دلیل نہیں۔ مفتی صاحب نے اچھا قدم اٹھایا ہے، مولانا سرفراز سے بھی اچھا ہو گیا، لیکن مولانا نے اس پہلو کو اس لیے نہیں لیا کہ وہ جو علم غیب پہ استدلال کر چکے تھے وہ ٹوٹ جاتا، اس لیے ان کی نگاہ مبارک اس طرف نہیں گئی۔ لیکن مفتی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو نظیر پیش کی ہے یہ نظیر صحیح نہیں ہے، دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن
جو انسان دنیا کی زندگی کو دن آدھے دن سے تعبیر کرے گا وہ کافر انسان ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کو 60-70 سال ہی معلوم ہوں گے، اور کفار کو ایک دن آدھا دن شدت ہول قیامت کی وجہ سے ان کو دنیا کی زندگی یوں محسوس ہوگی۔ لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جو اوت العلم ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کو پورا ادراک ہوگا دنیا کی زندگی کا، وہ یوم یا بعض یوم سے تعبیر ہرگز نہیں کریں گے، اور جو یوم بعض یوم سے تعبیر کریں گے تو وہ کفار اور شدت ہول قیامت کی وجہ سے حضرت عزیر کو ان پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے۔ حضرت عزیر دنیا میں زندہ ہوئے، وہ قیامت کا محل ہوگا۔ حضرت عزیر پر کوئی دنیا کا ہول یا شدت نہیں، ان پر شدت ہول یوم قیامت ہوگا۔ لہذا ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ کہ قیامت کا دن ہونا ہے 50,000 سال کا، اور 50,000 سال کے مقابل 60-70 سال کی زندگی وہ بعض یوم سے تعبیر نہ کریں تو کس سے کریں؟ وہ تو قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، اس 50,000 سال کے مقابلہ میں 60 یا 70 یا 80 یا 100 سال کی زندگی یہ ایک لازمی معلوم ہوگی اس بڑے دن کے مقابلہ میں۔ تو لہذا یہ قیاس دنیا کو قیامت پر، قیامت کو دنیا پر کرنا، اصل مفتی صاحب کی حماقت، نادانی اور بزدلی یہی ہے کہ آسمان کو زمین پر قیاس کرے اور زمین کو آسمان پر۔ حضرت عزیر یہ میدان قیامت میں جواب نہیں دے رہے، حضرت عزیر دنیا میں جواب دے رہے ہیں۔ جس دنیا میں موت آئی اسی دنیا میں اٹھے ہیں، اور اسی دنیا میں جواب دیا جو دنوں کی مقدار وہی ہے، اور نہ وہ شدت، نہ وہ ہول، نہ وہ مقدار 50,000 سالہ کا فرق۔ لہذا یہ قیاس ایسے ہے جیسے مفتی احمد یار خان کو کوئی گدھے پر قیاس کرے تو وہ قیاس مال فارق ہوگا۔ اسی طرح یہ قیامت اور دنیا کو آپس میں قیاس کرنا، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ تیسری ایک چیز جو پیش کی گئی وہ کل میں جواب دے چکا ہوں، خرق عادت کا۔ خرق عادت یہ عدم ادراک خرق عادت نہیں ہے۔ باس بادل میں 100 سال کے بعد زندہ ہونا یہ خرق عادت ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن عدم الادراک کس لحاظ سے خرق عادت ہے؟ باس بادل موت، بادل میاں، یہ ٹھیک ہے، یہ خرق عادت ہے، اور اس پر بھی ضابطہ سمجھو۔ یہاں پر بعض خطیبوں نے یہ مشہور کیا کہ معجزہ سے استدلال نہیں ہوتا، معجزہ سے، یہ بھی 100% غلط بات ہے، اس کو سمجھا نہیں گیا۔ قرآن کریم پورا معجزہ ہے، تو معجزہ سے استدلال نہیں ہوتا پھر قرآن سے استدلال چھوڑ دو۔ یہ بھی خطیبوں کی گپوٹیشن میں سے گپ ہے جو انہوں نے عوام اور طلباء میں بھی پھیلا دی۔ وہ زہریلے جراثیم رہتے ہیں، اس لیے جو طالب علم ہے، طالب علم کو علماء کے پاس پڑھنا چاہیے۔ اس لیے جو قرآن سمجھنے والا طالب علم ہے اس بیچارے کو سمجھاؤ، کسی عالم کے پاس قرآن پڑھنا چاہیے۔ اب انہوں نے یہ مشہور کیا معجزہ سے استدلال نہیں ہوتا، تو میں نے کہا پورا قرآن معجزہ ہے، تو اس سے استدلال پھر کیوں کرتے ہو؟ پھر معجزہ ہوتا برہان نبوت ہے، نبوت پر استدلال ہوتے ہی معجزے سے، معجزہ سے استدلال نہیں ہوتا۔ یہ کوئی قانون نہیں، قانون جو ہے وہ سمجھو۔ خارق عادت،
خرق عادت جو جزئی ہوتی ہے اس سے قانون عام نہیں بنتا. کیا مسئلہ ہے؟ خرق عادت جو جزئی واقعہ ہے، خرق عادت، اس سے قانون ضابطہ نہیں بنتا، وہ جزئی اپنے مورد پر رہتی ہے. یہ مطلب ہوتا ہے کہ خرق عادت کو آپ عام نہیں کر سکتے. جیسے حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ خرق عادت ہے. اب یہ حضرت عیسیٰ کے لیے ثابت ہے، اب اس سے آگے قیاس نہیں کر سکتے. آج اگر کسی کمواری کا کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو ہم ولد الحرام کہیں گے. اب یہ قیاس نہیں ہو سکتا کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ فلانا نہیں ہو سکتا، تو یہ قیاس آگے نہیں ہو سکتا. اور خرق عادت واقعے کو قانون نہیں بنایا جا سکتا. یہ معنی ہوتا ہے حضرت موسیٰ کا ڈنڈا سام بن گیا، اب یہ خرق عادت ہے. اب اگر کوئی کہے کہ ہر ایک کا ڈنڈا پھینکو سام بن جائے گا، یہ خرق عادت کو قانون بنایا جا رہا ہے. اور خرق عادت کو قانون نہیں بنایا جا سکتا. اصل بات یہ ہے. تو جہاں جو خرق عادت ہے پہلے سمجھنا ہوگا کہ خرق عادت ہے کیا. خرق عادت ہے حضرت عزیر کا بعد المیعاد 100 سال کے بعد زندہ ہونا، یہ خرق عادت ہے. اور یہ جو 100 سال کے بعد حضرت عزیر کا زندہ ہونا ہے، ہم اس کو قانون نہیں بناتے اور کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتا کہ ہر انسان 100 سال کے بعد زندہ ہو جائے. یہ ہے خرق عادت سے استدلال کہ حضرت عزیر 100 سال کے بعد زندہ ہوئے، فلہذا ہر انسان 100 سال کے بعد زندہ ہو جاتا ہے. حضرت عزیر کی سواری 100 سال کے بعد زندہ ہو گئی، لہذا ہر گدھا 100 سال کے بعد زندہ ہو جاتا ہے. یہ ہے خرق عادت کو ضابطہ بنانا. جس جہت سے خرق عادت ہے اس جہت سے ضابطہ کشید کرنا، یہ تمام ملت اسلام، تمام علماء کے نزدیک یہ تحریف ہے اور یہ دہشت گردی ہے. ورنہ خرق عادت سمجھنا چاہیے خرق عادت ہے کیا. جو عدم الادراک ہے یہ خرق عادت نہیں، یہ عادت ہے. فجم سے کلتی پہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا. میت کا عدم ادراک یہ عادت ہے، یہ خرق عادت نہیں. میت کا ادراک کہیں ثابت ہوگا تو وہ خرق عادت ہوگا. کچھ سمجھ آئی؟ جیسے کلیب بادر وہاں جنہوں نے ثابت مانا تو انہوں نے کہا کانا معجزۃ اللہ خارق للعادہ. معجزہ ہوتے ہی امر خارق للعادہ، معجزے کی تعریف ہی ہے امر خارق للعادہ. تو میت کا عدم ادراک یہ عادت ہے. اگر کہیں میت میں ادراک آئے تو وہ خرق عادت ہوگا. کچھ بات آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور خرق عادت کو ضابطہ بنانا درست نہیں ہے، یہ بات ہے. خرق عادت جیسے قاضی مظہر چکوالی ہے، یہ پیر طریقت ہے، یہ حضرت شیخ القرآن کا شاگرد بھی ہے. ہاں اس لیے کبھی شاگرد بھی بڑے بے ایمان بنتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ کا شاگرد سامری تھا، سامری بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا. یہ سامری چکوال یہ حضرت شیخ القرآن کا شاگرد تھا، لیکن بعد میں خراب ہوا تو اس نے اس کے خطبات شائع ہوئے. اس میں کہتا ہے حیات النبی پر دلیل آ رہی ہے کہ 100 سال کے بعد حضرت عزیر کا گدھا زندہ ہو گیا تو نبی قبروں میں زندہ نہیں ہو سکتے. میں نے لکھا پھر اس کا استدلال یوں بنتا ہے کہ حضرت عزیر کا گدھا 100 سال کے بعد زندہ ہو گیا تو پیر طریقت مظہر شریعت بدعیہ قاضی مظہر حسین صاحب بھی چونکہ گدھے کے قریب کے ہیں، یہ بھی 100 سال کے بعد زندہ ہو جائیں گے. یا ہر چکوالی گدھا 100 سال کے بعد زندہ ہو جاتا ہے. یہ عجیب استدلال ہے.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ خرق عادت ہے کیا، اور پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ خرق عادت سے استدلال کا کیا معنی، خرق عادت کو قانون اور ضابطہ اور عادت بنانا یہ ناجائز ہے، ورنہ خرق عادت جس امر کے لیے ہوگا خرق عادت بھی اس امر کے لیے دلیل بنے گا، لیکن اس کو ضابطہ بنا لینا، اس کو عادت بنا لینا، اس کو قانون بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت عزیر کے واقعہ میں خرق عادت عدم ادراک ہے یا باس بادل میں ہے؟ 100 سال کے بعد زندہ ہونا، کیونکہ خدا کا قانون ہے انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اب جیسے شیعہ نے یہاں سے رجعت کا عقیدہ نکالا کہ حضرت عزیر زندہ ہو سکتے ہیں، تو باقی ائمہ اطہار اور نبی پاک علیہ السلام وہ بھی قیامت سے پہلے ایک دفعہ زندہ ہو کے آئیں گے دنیا میں جیسے حضرت عزیر آئے۔ اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بزرگوں یہ خرق عادت ہے باس بادل میں، اللہ کا قانون یہ ہے، ضابطہ اور عادت یہ ہے کہ موت کے بعد پھر زندگی ہے قیامت والے دن، کن تم امواتا پہ پڑھ چکی ہو، اور درمیان میں اگر کسی کی احیاء ثابت ہوگا تجھے خلاف ضابطہ خلاف عادت خارق للعادہ ہوگا۔ حضرت عزیر کا باس بادل میاں یہ خارق للعادہ ہے، بالکل صحیح۔ اب اس پر یہ قیاس کرنا کہ حضرت عزیر 100 سال کے بعد زندہ ہو گئے لہذا رجعت حق کے، یا ائمہ اطہار زندہ ہوں گے یا فلاں زندہ ہوں گے، یا اس پہ قیاس کرنا کہ سارے مردے 100 سال پہ زندہ ہو جاتی ہیں، تو یہ خرق عادت کو قانون بنانا ہے اور خرق عادت کو عادت بنانا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور رہ گیا میت کا عدم الادراک، یہ عادت ہے، اور میت میں کہیں ادراک کا آنا یہ کیا ہوگا، خرق عادت۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، انشاءاللہ اس پہ حوالے آئیں گے، زبردست حوالے آئیں گے۔ تو خیر یہ بات بھی گئی۔ مولانا سرفراز امین سب یہ جو اکاڑے والا شیطان تھا، اس نے ایک اور شوشہ بھی چھوڑا۔ اس نے کہا کہ ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے کیروڑ پکے کا کراڑ پکا۔ منیر منور وہ بھی پورا شیطان ہے۔ اس نے کہا کہ مماتی پہلے یہ ثابت کریں کہ وہاں کوئی آیا ہو، اس نے سلام پڑھا ہو، وہاں تو بند ہی کوئی نہیں کیا، وہاں تو کوئی پہنچے نہیں حضرت عزیر کے پاس۔ جب حضرت عزیر کے پاس پہنچے ہی کوئی نہیں تو عدم سما کیسے ثابت ہو گیا؟ سمجھ آئیے بات؟ وہاں کوئی آدمی، یعنی آپ ان لوگوں کو دیکھیں یہ بیچارے قرآن سے بھاگتے کیسے، یعنی ایسی کمزور لچر اور بودھی دلیلیں اور استدلال، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کا کتاب اللہ پر ایمان بھی نہیں اور کتاب اللہ کی عظمت بھی ذہن میں نہیں۔ اتنا سری واقعہ تعویلیں کر 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 ادھر ادھر، تو ہم کہتے ہیں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ ماسٹر اکاڑوی یا منیر منور پہرا دیتے رہے کہ وہاں کوئی آدمی نہیں آیا، اور دوسری بات آدمی سے زیادہ چیز اگر آئے، 100 سال کا عرصہ، رات آئی یا نہیں، رات آئی دن آیا، سردیاں آئیں گرمیاں آئیں، طوفان آئے بارشیں آئیں، پرندے چہکے اور سارے انقلابات زمانہ گزرتے گئے، اور پیغمبر کا خود اپنا وجود رہا، جس کو اپنے وجود کے ٹھہرنے کا پتہ نہیں چلا تو دوسروں کی آواز یا حالات کا بطریقے اولا پتہ نہیں چلا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا
اس پر علامہ ماجدی عثمانی وہ ذرا دیکھ لینا. میں ایک عبارت آپ کو جس سے میں آپ کے ذہن میں عنوان ڈال رہا ہوں کہ یار لوگوں نے یوں بھی کہا ہے. تو علامہ ماجدی یہاں پر زبردست لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب دماغ و دل و شعور اور اندازہ کی مشینوں کی حرکت ہی سرے سے باطل ہو گئی تھی. جب دماغ اور دل شعور سمجھتے ہیں، ادراک الحواس سننا، دیکھنا، سونگھنا، لمس، ذائقہ، شم، یہ جو 5 حواس کا ادراک ہے یہ کیا ہے؟ شعور. میں نے آپ کو یہی لفظ بولا نا، ادراک والا. او بزرگوں، ادراک کس کو کہتی ہیں؟ شابش بولو. ہاں ایسا بولنا باہر کوئی سن نہ لے. بولو بولو بولو. اب ماجدی ذرا سمجھو، فرماتی ہیں جب دماغ اور دل شعور اور اندازہ کی مشینوں کی حرکت ہی سرے سے باطل ہو گئی تھی. سبحان اللہ. ان ساری مشینوں کی حرکت ہی کیا ہو گئی تھی؟ حواس معطل ہو گئے تھے مرنے سے، حرکت ہی باطل ہو گئی تھی. تو کوئی بشر اندازہ کر ہی کیوں کر سکتا ہے؟ ماجدی کچھ آپ نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا؟ اچھا، بریلوی مفسرین یہاں سے چپ کر کے گزرے ہیں، بس مفتی احمد یار کو تکلیف ہوئی ہے، باقی بالکل نہیں بولے، آرام سے گزر گئے. اور یہ جو للڑ ہیں ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے اس واقعہ سے، کبھی کدھر بھاگتے ہیں کبھی کدھر. ایک کتاب ہے کشکول، یہ پنج پیر کے مکتبہ میں موجود ہے مرکز میں. 11ویں صدی کا عالم ہے، 11ویں صدی. پرانا بزرگ ہے. اس نے واقعہ عزیر سے عدم سماع میت پر استدلال کیا ہے. یہی واقعہ پیش کیا اور عدم سماع میت پر استدلال کیا. وہ کتاب ایسے شائع کرنی چاہیے. 11ویں صدی کا عالم ہے. تو اب یہ لچر بھی ختم ہو گیا کہ پہلے کسی نے استدلال نہیں کیا، وہ لازم نہیں تھا، لیکن پہلے کا استدلال بھی موجود ہے. کشکول 11ویں صدی، اس نے یہ پورا واقعہ پیش کر کے استدلال کیا. یہ میں نے خود دیکھا، استدلال موجود ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آئے وہ لکھ سکتا ہے. سبق تھوڑا چلانا ہے، آگے کچھ مقامات مشکل ہیں. اب یہاں پر مسائل سورہ بقرہ کے ہو گئے، اب ذرا سورہ بقرہ کا ختم کر لیں. بعض چیزیں آئیں گی، ذرا میرے ساتھ چلتے ہو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اور جب کہا حضرت ابراہیم نے رب ارنی کیف تحیی الموتى، رب ارنی جب کہا حضرت ابراہیم نے
واہ واہ، ان کے ہاں میت میں ادراک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں لاؤ دلیل. ان کے ہاں کھوتا حلال ہو، ان کے ہاں آسمان نیچے زمین اوپر ہو، بات تو ہے نفس الامر میت میں ادراک کے دنیاوی پہ دلیل لاؤ. جھگڑا تو اسی میں ہے. ان کے ہاں خرق عادت ہے، ان کے ہاں تو کفر بھی اسلام ہے. ان کے ہاں کی کیا مطلب ہے؟ مطلب تجھے ان کو کہو کہ میت میں ادراک دنیاوی ثابت کرو، اور وہ بھی عادتاً. یہی تو مصادرت علی المطلوب ہے. اللہ کہہ رہے تو نے شرح جامی پڑھی ہو، مصادرت علی المطلوب. ہاں رکا لکھنے والا اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے تو مصادرت علی المطلوب اسی کا نام ہے. پہلے ثابت تو کرے نا ادراک. اگر ثابت ہو جائے، ادراک عادی ثابت ہو جائے کسی دلیل سے، پھر ہم مان لیں گے کہ عدم ادراک خرق عادت ہے. لیکن جب ادراک عادی ثابت ہی نہیں تو پھر ان کے ہاں یا ہمارے ہاں کا کیا مطلب؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، ماسٹر نے جو اعتراض کیا کہ یہ کوئی کافر تھا، اس نے کہا کَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، یہ کہتے ہیں اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ. اس کو باس میں شک تھا. یہ ماسٹر صاحب کا قرینہ ہے. اس کو باس میں شک تھا. معلوم ہوتا ہے اگلا واقعہ اللہ نے اسی ماسٹری مذہب کی تردید کے لیے ذکر کیا. حضرت ابراہیم نے بھی سوال کیا تو ماسٹر کو انا کا معنی نہیں سمجھ آیا. پتہ نہیں یہ انا فاتو ارساکم انا شیتم والا انا بھی ماسٹر صاحب نے کیا سمجھا ہوگا. یہاں انا بمانا کیف ہے، انا بمانا کیفا. جیسے آگے آ گیا رب ارنی کیفا، تو وہاں پر بھی انا بمانا کیفا. اور فاتو ارساکم والا انا بمانا کیفا. یہ روایت بالکل کل عدم ہے، صحیح سند نہیں ہے. ہاں بھائی